جاڑے کی ٹھنڈی رات تھی، بجلی ہیٹر کے چلتے ہوئے بھی میں نے اپنے گرد لحاف کو لپیٹ رکھا تھا اور حسب معمول رات کھانا کھانے کے بعد قہوے کا کپ ہاتھ میں تھامے کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ان دنوں میرے ماموں زاد بھائی کی شادی تھی، جس میں شمولیت کے لیے ابا حضور مری سے تشریف لائے تھے۔ مجھے اس طرح کپ ہاتھ میں پکڑے نظر کتاب پر ٹکائے لحاف میں لپیٹے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا یہ کیا؟ تم نے ان کتابوں سے کیا نکالنا ہے؟ کبھی ہمارے پاس بیٹھ کر بھی کوئی بات کر لیا کرو، تمہیں تو کتابوں سے فرصت ہی نہیں۔ جب ابا حضور نے تھوڑی تمہید باندھ لی تو اماں حضور، جنہوں نے ایک بیوی ہونے کے ناطے سے ابا کی ہر بات سے اختلاف کیا تھا، آج وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھ پر برہم ہونے لگی۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹا، تم اردو ادب پڑھ رہے ہو تو کچھ بھی سنا دو۔ میں نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے کتاب اٹھائی اور منٹو کا افسانہ ٹھنڈا گوشت سنانا شروع کر دیا۔ ابا جی کے چہرے کے بدلتے تاثرات لطف اور مسرت کا پتہ نہیں دے رہے تھے۔ جب افسانہ ختم ہوا تو والد گرامی نے ارشاد کیا، بیٹا کچھ شاعری سناؤ۔ میں نے حکم بجا لاتے ہوئے داہنے ہاتھ پہ رکھے نون میم راشد کے کلیات کی اوڑ ہاتھ بڑھایا تو راشد کی نظم انتقام سنانا شروع کی۔ اس کا چہرہ، اس کے خدوخال یاد آتے نہیں۔ ایک شبستان یاد ہے، ایک برہنہ جسم آتش داں کے پاس، فرش پر قالینوں پر سیج، دھات اور پتھر کے بت گوشہ دیوار میں ہنستے ہوئے، اور آتش داں میں انگاروں کا شور۔ ان بتوں کی بے حسی پر خشمگی، اجلی اجلی اونچی دیواروں پہ عکس، ان فرنگی حاکموں کی یادگار جن کے تلواروں نے رکھا تھا یہاں سنگ بنیاد فرنگ۔ اس کا چہرہ، اس کے خدوخال یاد آتے نہیں۔ ایک برہنہ جسے اب تک یاد ہے، اجنبی عورت کا جسم میرے ہونٹوں نے لیا تھا رات بھر، جس سے ارباب وطن کی بے حسی کا انتقام۔ وہ برہنہ جسم اب تک یاد ہے۔ نظم مکمل ہوئی تو ابا حضور نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، سگریٹ سلگائی۔ ایک لمبا کش لگانے کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹا اگر تم اردو ادب کے طالب علم نہ ہوتے تو آج ایک شریف انسان ہوتے۔